2014 میں ہم نے کس طرح حالات بہتر کر کے مودی صاحب اور مفتی صاحب کے حوالے یہ ریاست کیا تھا وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے ان چیزوں میں مت پڑیے. الیکشن کرائیے, لوگوں کو ووٹ کا استعمال کرنے دیجیے, اس کے بعد جو حکومت ہوگی وہ 35A کو بچانے کا کام جو ہے وہ خود بخود کریں گے. جس طرح فاروق صاحب نے الیکشن کے جناب ڈاکٹر فاروق صاحب نے الیکشن کے حوالے سے بات کی, میں زیادہ لمبا اس کو نہیں کھینچوں گا, لیکن صرف یہ خیال آپ کے ذہن غور ڈالنا چاہوں گا. سبھی ہمارے مہمان آئے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کوریا ہو کے واپس آئے, لیکن دیر آئے درست آئے. انہوں نے بیان دیا کہ ہماری لڑائی کشمیری کے خلاف نہیں ہے, ہماری لڑائی بندوق کے خلاف ہے. ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے جو امن چاہتے ہیں, جو بھائی چارہ چاہتے ہیں. ہماری لڑائی ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس امن کو, اس بھائی چارے کو زخم پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کے الفاظوں کی ہم سبوں نے استقبال کیا. میں نے ذاتی طور اس وقت مودی صاحب کے اس بیان کا خیر مقدم کیا. شاید کچھ لوگ اس بات سے ناراض بھی ہوئے کہ میں نے اس بیان کا خیر مقدم کیا کیوں, لیکن اس وقت میرا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ظلم کیے جا رہے تھے وہ ظلم رکے. ہمارے لوگ جو پریشانی کا سامنا کر رہے تھے وہ اس پریشانی سے نکلے. لیکن وزیر اعظم صاحب, آج میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جب تک ان الفاظوں پہ عمل نہیں ہوتا, جب تک ان کے پیچھے آپ کے دفتر کا وزن نہیں ڈولا جاتا, جب تک آپ اپنے تنظیم اور اپنے سنگھ پریوار کے ساتھیوں کو ان حملوں سے روکتے نہیں ہو, ان الفاظوں کا معنی نہیں ہوگا. یہ کھوکھلی باتیں ہوں گی. آج بھی ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں, بے شک اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں جتنا پہلے پہ, لیکن ہو رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو ریلوں میں پکڑے جا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا جو بمبئی میں چوکیداری کا کام کر رہے تھے, جو مجبور ہو کے اپنا کام چھوڑ کے ریل کے ذریعے گھر واپس آ رہے تھے, اور ٹرین کی بوگی میں ان کو پکڑا گیا اور کہا کہ ہندوستان مرد آباد کا نعرہ دو تبھی ہم آپ کو چھوڑیں گے, اور یہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ دو تبھی ہم آپ کو چھوڑیں گے. اور یہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کے بعد کا حال ہے. اس لیے مودی صاحب, ہم ابھی بھی آپ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن اس میں وزن. کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان دونوں ملکوں میں, ایک تو بات چیت سے نکل سکتا ہے, اور پاکستان کو یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور زور سے کوشش کرنی چاہیے. اگر نہیں کیا تو ملک دنیا میں قرار دیا جائے گا ایک دہشت گرد ملک, اور وہاں کے لوگوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی, اور ان مصیبتوں کے لیے انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے سفیر کو بھیجا تھا, مشیر کو بھیجا تھا, جنہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے ہندوستان کے, سشما سوراج سے بھی بات کی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک جنگ کا ماحول بن رہا تھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی, کمی ہو گئی. آپ بھی دعا کریں, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اتنے ہی بڑے بڑے ملک کیوں نہ ہو, امریکہ اور روس میں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو بادل لگے ہوئے یہ ہل جائیں, یہ چلے جائیں, اور یہاں پہ امن رہے اور ہم امن میں ترقی کر سکیں. ہمارے بچوں اور دوسروں پہ جو مظالم ہمارے وطن میں ہوئے اس کا ہمیں سخت افسوس ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ 8 دن 9 دن کے بعد وزیر اعظم نے اس کی بات کی,
हो सकता है उससे लोगों में कुछ इसके हमारे खिलाफ जो एक माहौल बना था कश्मीरियों के खिलाफ वो कम हो गया होगा। मगर याद रखिएगा अभी भी वो तंजीमें हैं इस वतन में जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो मुसलमानों को हर तरीके से मुसीबत आना चाहते हैं। मगर याद रखिएगा अगर हमारा ईमान सही है तो वो कभी भी हम पे हावी नहीं होंगे, वो कभी जीतेंगे नहीं। हम लोगों ने कभी भी नफरतें नहीं सीखी। हमारा मजहब जो है वो हमें भाई ईमान मुश्किल जोबान सान बहादुर सिपाहियन वन आजू सामने यकुत करित ब्रोह पकुन मुश्किलात पे काम तुझे जो याद दुश्मन छू हर वक्त आसान तैयार असी छू तैयार दुश्मन ऐसे मान छू दुश्मन तुझे जो याद नेबर छू दुश्मन ऐसे मान छू तुम सही करा तुम ऐसे से तुम पानवन किसखानी का लड़ाई करना मगर ये इलेक्शन में माँ जो बोले बुजुर्ग यम तक तुम यम अर्धा वरी आसन गवर्नमेंट तुमन वोटर लिस्टस मज खसन अगर तय करू सा काम किन्ने जानी मदद उन्हें 2 दिन लिए थे 24 और 25 हाँ उसका करना चाहिए बुझवास सुदाक्ति बच्चे वोटर्स में वोचुन पर मत आशुति यदि गए पावा बचत ताते तथा सुटोन नावी पच क्या फायदा इसलिए मैंने तरफ पूछूं तो इसे अकल का कि तम दो अगर शीन आसे रूद आस क्या तम दो चू वातुन पोलिंग बूथस पर पनु वोट थाओ करना कोशिश उसका वनाम करें है कि बनित इन सिपाही ना तैनात करीमत छु वन नेबर एनमत छु तमा करना तो रोकने कोशिश कोसम चुना छु तो हक या कोतस ये लोग शहीद छु गमत तेल छु तो ये वोट हक मिलमत इसलिए हर गांव मस सोशल पहाड़ पर क्या जाए अकोई गाराज तमिश के वातुन हेलो कि बहुत हो गया बस कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर इतना ही है कि हम जंग की बात नहीं करते? क्या हमारा कसूर इतना ही है कि हम बातचीत की बात करते हैं? कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल अगर होगा तो बातचीत के जरिए होगा? अगर यही